آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی بھارت کے اندر یہ بیانیہ مقبول ہوتا ہے جو پاکستان مخالف بیانیہ بی جے پی خاص طور پر انتخابات سے پہلے بھی بناتی رہی اور اب بھی بنا رہی ہے؟ جی جی بالکل، یہ بیانیے کی بڑی ریلیونس ہے وہاں کے اوپر، اور آپ دیکھیں بالکل ایٹ دا ہائٹ اینڈ دا پیک آف دی الیکشن کے ٹائم پہ جب آپ یہ دیکھیں تو کیوں وہ اس طرح بیان دیں گے، اور وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کے چینل کو، ان کا ایک چینل ہے نیوز 18 جن کو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ مکیش امبانی صاحب کا چینل ہے، اور مکیش امبانی صاحب بڑے فائدہ لیتے ہیں حکومت سے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک لارجلی بحث ہونی چاہیے اور ہمیں ڈٹر کرنا چاہیے کہ انوائرمنٹ بنانا چاہیے تاکہ بھارت صرف نریندر مودی الیکشن جیتنے کے لیے کوئی جنگوازم جو ہے وہ نہ شروع کر دیں، کوئی کراس دیکھیں مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر، سو یہاں پہ پرو ایکٹیو سٹیٹمنٹس آنی چاہیے اور پری پلان ہونا چاہیے کہ فارن آفس، ڈیفنس منسٹری یہ بات کرے ہلکی پھلکی کے اس حوالے سے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فارن آفس اسٹیٹمنٹ دے دے گا اور ہم جواب جو بات ہماری طرف سے جواب ہو گیا ہے، میرا نہیں خیال یہ کلیئر ہے، اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی اپنی ایک ریلیونس ہے، اور ہمارے سیاستدان تھوڑے میچور ضرور ہیں کہ یہ الیکشن کے دور میں اینٹی بھارت وہ اسٹیٹمنٹس اور ووٹ لینے کی کوشش نہیں کرتے، پاکستان میں ایک ڈفرنٹ بنیادوں پہ ووٹ دیا جاتا ہے، لیکن انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان نیریٹو بہت تگڑا ہے، اور پرائم منسٹر مودی نے اس کو 10 سال کافی اہمیت دی ہے اس نیریٹو کو، اور اسی لیے وہ اس کا مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں، سو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک پولیٹیکل کلاس کو بھی بولنا چاہیے، پارلیمنٹ کا بھی سیشن بلا لیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک کمیونٹی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان تک یہ پیغام چلے جائے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل بھارت کے اس ایگریشن کو دیکھ رہا ہے، اور یہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دنیا کے سامنے بھی آ جائیں، تاکہ اگر کل کو کچھ ایسا ہو تو ہم پہلے بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ جی دیکھیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، سو یہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف پالیٹیشین ہی کر سکتے ہیں، یہ بیوروکریسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور یہ موجودہ دور کے اندر نیریٹو بلڈنگ ایک اہم ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے ایک مثال کے طور پر کہا کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیا جائے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں ہم نے اپنے ڈوزیئرز جو ہیں وہ جمع کرائے ہیں اور ان ڈوزیئرز کے ذریعے اپنا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خاطر خواہ ہمیں اضافہ نہیں کبھی دیکھنے کو ملا۔ دیکھیں جی ڈوسیئر کا کوئی جواب کسی نے کبھی دیا نہیں ہے، وہ یہ تو مانتے ہیں، دیکھیں جب سے کینیڈا اور امریکہ نے بھارت کے بارے میں یہ ثبوت دیے ہیں کہ بھارت کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے لوگ انوالو تھے کینیڈا اور امریکہ میں لوگوں کو مارنے میں، کینیڈا میں مارا، امریکہ میں مارنے جا رہے تھے، امریکنز نے پکڑ لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کیس تو ویسے ہی بڑا آسان ہو گیا، ہمیں تو ویسے ہی بتانا چاہیے کہ جو کل پرسوں گارڈین کی سٹوری آئی ہے اس جی کا جی، جواب دے رہے ہیں ڈیفنس منسٹر، اس نے کہا ہاں ماریں گے، یعنی انہوں نے تو یہ کہا ہے، وہ میرا یہ خیال مان رہے ہیں۔ ہاں ہمارے مان ساتھ ہی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ۔ موجود رہیے گا، عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، یہ بھی ان سے جان لیتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے فرما رہے تھے کہ جس طرح بھارت کے اندر خاص طور پر الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ووٹ بینک کو سسٹین کیا جاتا ہے، لیکن جس سطح پر بھارت میں بیان آتے ہیں پولیٹیکل سطح پر پاکستان کے خلاف، پاکستان میں پولیٹیکل سطح پر اس طرح کے جوابات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے کہ بھارت کو دو ٹوک جواب بھی پولیٹک سطح پر ملنا چاہیے پولیٹیشنز کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم پاکستان ہمیشہ جو عملی میدان کے اندر جہاں اس کی سپاہ انوالو ہوئے، جہاں اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے جو ہے الحمدللہ ہمیشہ آگے بڑھ کر جواب بھی دیا، اور بلکہ جواب دینے سے پہلے ہی ان کا گلا گھونٹ دیا، تو یہ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے میدان عمل میں ہمیشہ جو ہے فتح حاصل کی، لیکن جب بھی میدان سفارت آتا ہے یا سیاست آتا ہے اس کے اندر ہم بڑے کمزور رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو میدان عمل کی جو جنگ ہوتی ہے وہ ہم ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک باقاعدہ کلیئر کٹ کیس ہے، جس کے اندر گارڈین کی سٹوری کو باقاعدہ جو ہے وہ پہلے ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس کو تردید کر دی، اور اب راج ناتھ سنگھ جو ہے جو کہ ڈیفنس منسٹر ہے انڈیا کا، وہ باقاعدہ بول رہا ہے کہ ہاں ہم یہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو نریندر مودی کی آشیرواد حاصل ہے، اور یہی گارڈین کہہ رہا تھا کہ جناب اس کو دکن ہاؤس کی جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کہلاتا ہے اس کی باقاعدہ آشیرواد حاصل ہے۔
अब इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है। भारत अब वो मुल्क बन गया जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे अफगानिस्तान से अब दहशतगर्दी जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट हो रही है, जो कि दोहा मुज़ाकरात की मुनाफी है। अब यही काम भारत जो है वो कर रहा है। अब देखें ना, नरेंद्र मोदी जब ढाका गया था बतौर वजीर आजम, तो उसने वहां खड़े होके कहा था कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा पाकिस्तान तोड़ने में मैंने किरदार अदा किया था। ये वो बात एक्सेप्ट कर चुका है। अब ये एक परफेक्ट केस है, लेकिन इसको लेके चलना, ये एक परफेक्ट केस है, लेकिन परफेक्ट तरीके से हमारे यहाँ केसेस को लेकर चला नहीं जाता, और जो अल्फाज उनके डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कहे गए हैं वो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और माहिर कौमी सलामती अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों अपनी राय से आगाह कर रहे थे।